أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. یعنی یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، ان کو یہودی کہا جاتا ہے. وہ عیسائیوں کا جو ہے انکار کرتے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ حق پر نہیں ہے، اور یہ ان کو جو ہے جھٹلاتے ہیں، وہ ان کو جھٹلاتے ہیں. پچھلی آیت میں تذکرہ آیا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جنت میں یہود اور نصارہ ہی جائیں گے، یعنی یہودی اور عیسائی یہی لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے. یہودی کہتے ہیں یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو ہے اللہ کی کتاب موجود ہے. ان کے پاس، یہودیوں کے پاس توریت ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، یہ اس کو پڑھتے ہیں، پھر بھی آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں. كذلك قال الذين من قبلهم، ان سے پہلے والوں نے بھی جو ہے ایسے ہی کیا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے یعنی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں، آپس میں جو اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، ان سب کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہوگا. بہرحال بنیادی طور پر بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو یہودی اور عیسائی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دین کو جو ہے غلط کہتے ہیں. اور پھر مسلمانوں کے خلاف جہاں تک ان کا تعلق ہے، جب مسلمانوں کی دشمنی پر یہ لوگ آتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں دوست بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کا جو ہے ساتھ دیتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں. تو یہ جھٹلانا جو ہے یہ صحیح بنیادوں پر نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی کتاب کا جو ہے صحیح یعنی کتاب پر صحیح طور پر عمل کریں تب نہیں جھٹلائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اس کی وضاحت فرمائی کہ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا تھا کہ تمہارے بعد جو بھی رسول آئے گا تم اس کو مانو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے. اور یہ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نہیں بتایا ہو کہ یعنی میرے بعد جو پیغمبر آئے گا اس کو نہیں ماننا، اس کی اتباع نہ کرنا، ایسا نہیں بتایا تھا. بلکہ جتنے بھی رسول آئے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. جتنے بھی رسول آئے، سارے نبیوں سے اللہ نے اس بات کا عہد لیا تھا کہ تمہارے بعد جو بھی رسول آئے گا تم اس پر جو ہے ایمان لاؤ گے، ضرور ضرور ایمان لاؤ گے. اور یہ ساری جو ہے انبیاء کا یہی جو ہے یعنی طریقہ رہا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری نبی. اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں جہاں جہاں پر تذکرہ ہے، اور قرآن مجید کا جہاں پر تذکرہ ہے مصدقا لما بین یدیک، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، جتنے رسول آئے، سب کی تصدیق کرتے ہیں. ہمیں جو ایمان کا جو ہے جو ضابطہ سکھایا گیا، اس میں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم لوگ کسی رسول کو نہیں جھٹلاتے، کسی کتاب کو، ساری کتابوں کو مانتے ہیں. توریت کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. جتنے انبیاء ہیں سب کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. سب اپنے اپنے وقت پر برحق تھے،
ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں بعد میں چل کر تفریق ہو گئی اور پھر اس میں جو ہے ان کے متبعین نے ماننے والوں نے یعنی اپنے اللہ کی کتابوں میں جو ہے تحریف کر دی، وہ کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی، اس وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک توریت اور پچھلی کتابوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ہے جو بات اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جو ہے جو بات اس میں ملتی ہے اس کے مطابق جو بات کہی کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو بات اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے جو اس کو بعد میں لوگوں نے شامل کیا ہے، اور جو بات ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ نہیں کہا گیا، غلط بھی نہیں کہا گیا، اس کو صحیح بھی نہیں کیا، اس کے بارے میں جو ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ لا نصدقہ ولا نکذبہ، ہم نہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کو غلط بھی نہیں کہتے، اس کو صحیح بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، اس لیے ہم اس کے بارے میں خاموش رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد چونکہ قرآن مجید کیا ہے، ان ھذا الکتاب یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، جو انہوں نے آپس میں اختلاف کر رکھا ہے، اللہ کی کتاب میں جو ملاوٹ کر یعنی اپنے نبیوں کے بعد جو اس میں بہت ساری غلط باتیں شامل کر دی ہیں، اس کو فلٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری تھی۔ تو بہرحال ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، البتہ عملی طور پر قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، اب صرف قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔